اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہبہ فاطمہ آفیشیل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ آج کی ہماری ٹاپک ہے جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں۔ جزیرۃ العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کر لینے کے بعد اب وہاں پہ اجتماعی، اقتصادی اور اخلاقی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کیا جا رہا ہے۔ اجتماعی حالت: عرب آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی اور ہر طبقے کے حالت ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ طبقہ اشرف میں مرد عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا اور عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی اور اس کا اتنا احترام اور تحفظ کیا جاتا تھا کہ اس راہ میں تلواریں نکل پڑتی تھی اور خونریزیاں ہو جاتی تھی۔ آدمی جب اپنے کرم و شجاعت پر، جسے عرب میں بڑا بلند مقام حاصل تھا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ بعض وقت عورت چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے اکٹھا کر دیتی اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ اور خونریزیاں کو شعلے بھڑکا دیتی، لیکن ان سب کے باوجود بلا نازع مرد ہی کو خاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوا کرتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا اور یہ نکاح عورت کے اولیاء کے زیر نگرانی انجام پڑتا تھا۔ عورت کو یہ حق نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر اپنے طور پر اپنا نکاح کر لے۔ ایک طرف طبقہ اشرف کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد اور عورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں بدکاری و بے حیائی اور فحش کاری و زنا کاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کی زیر ولایت لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیتا، پھر منظوری کے بعد مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر کہتا کہ فلاں شخص کے پاس پیغام بھیج کر اس سے اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی زنا کراؤ، اور شوہر خود اس سے الگ تلگ رہتا اور اس کے قریب نہ جاتا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ جس آدمی سے شرمگاہ حاصل کی تھی یعنی زنا کرایا تھا اس سے حمل ٹھہر گیا ہے۔ جب حمل واضح ہو جاتا تو اس کے بعد اگر شوہر چاہتا تو اس عورت کے پاس جاتا۔ ایسا اسی لیے کیا جاتا تھا کہ لڑکا شریف اور باکمال پیدا ہو۔ اس نکاح کو نکاح استبضاء کہا جاتا تھا اور اسی کو ہندوستان میں نیوز کہتے ہیں۔ نکاح کی تیسری صورت یہ تھی کہ 10 آدمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھا ہوتی، سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور بدکاری کرتے۔ جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہوتا تو پیدائش کے چند رات بعد وہ عورت سب کو بلا بھیجتی اور سب کو آنا پڑتا، مجال نہ تھی کہ کوئی نہ آئے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی کہ آپ لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اب میرے باطن سے بچہ پیدا ہوا ہے اور اے فلاں وہ تمہارا بیٹا ہے۔ وہ عورت ان میں سے جس کا نام چاہتی لے لیتی اور وہ اس کا لڑکا مان لیا جاتا۔ چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے اور
کسی عورت کے پاس جاتے وہ اپنے پاس کسی آنے والے سے انکار نہ کرتی، ان کے پاس جانا چاہے بے دھڑک چلے جائیں۔ جب ایسی عورت حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا، سب کے سب اس کے پاس جمع ہوتے اور قیافہ شانس کو بلاتے۔ قیافہ شانس اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کو کسی بھی شخص کے ساتھ ملحق کر دیتا، پھر یہ اسی سے مربوط ہو جاتا اور اسی کا لڑکا کہلاتا۔ وہ اس سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جاہلیت کے سارے نکاح منہدم کر دیے، صرف اسلامی نکاح باقی رہا جو آج رائج ہے۔ عرب میں مرد و عورت کے طبق کی بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جو تلوار کی دھار اور نیز کی نوک پر وجود میں آئے تھے، یعنی قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حاصل کر لیتا تھا، لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد زندگی بھر عار محسوس کرتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی۔ لوگ ایسی دو عورتیں بھی بے وقت نکاح میں رکھ لیتے تھے جو آپس میں سگی بہن ہوتی تھی۔ باپ کے طلاق دینے یا وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد معینہ نہیں تھی۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی، کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قسم اس سے مستثنیٰ نہ تھی۔ البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسی ضرور تھیں جنہیں اپنی بدھائی کا احساس اس برائی کے کیچڑ میں لٹ پٹ ہونے سے باز رکھتا تھا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال کے مقابل نسبتاً اچھا تھا اور ایسا لگتا ہے کہ اہل جاہلیت کی غالب تاریخ اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی اور بھی محسوس نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ سنن ابی داؤد وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص میرا بیٹا ہے، میں نے جاہلیت میں اس کی ماں سے زنا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جاہلیت کی بات گئی، اب تو لڑکا اسی کا ہوگا جس کی بیوی زنا کر کے لیے پتھر ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد بن زمع کے درمیان زمع کے بیٹے عبد الرحمن بن زمع کے بارے میں جو جھگڑا پیش آیا تھا وہ بھی معلوم و معروف ہے۔ جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقے کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر راج تھی، کیونکہ عرب اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اولاد کے محتاج تھے اور اس کا احساس بھی رکھتے تھے۔ جہاں تک سگے بھائیوں، چچیرے بھائیوں اور خنبے قبیلے کے لوگوں کے باہمی تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ خاصے پختہ اور مضبوط تھے، کیونکہ عرب کے لوگ قبائلیت ہی کے سہارے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے۔ قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماعیت کی روح پوری طرح کار فرما ہوتی تھی، جسے عصبیت کا جذبہ مزید دو آتشاں رکھتا تھا۔ در حقیقت قومی عصبیت اور قرابت کے تعلق ہی ان کے اجتماعی نظام کے بنیاد تھا۔ وہ لوگ اس مسئلے پر اس کے لفظی معنی کے مطابق عمل پیراتے تھے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اس مسئلے کے معنی میں ابھی وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں
اسلام کے لیے ذریعے کی گئی، یعنی ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ البتہ شرف و سرداری میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ بہت سی دفعہ ایک ہی شخص سے وجود میں آنے والے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب جایا کرتا تھا، جیسا کہ ابس و ذبیان اور بکر و تغلیب وغیرہ کے واقعات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں تک مختلف قبائل کے ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملے ہے تو یہ پوری ترکستہ و رختہ ہے۔ قبائل کی ساری قوت ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں فنا ہو رہی تھی، البتہ دین اور خرافت کے عظیمے سے تیار شدہ بعض رسوم و عادات کی بدولت بعض اوقات جنگ کی حدت و شدت میں کمی آ جاتی تھی اور بعض حالات میں معاملات حلف تابعداری کے اصولوں پر مختلف قبائل یکجا ہو جاتے تھے۔ علاوہ ازیں مہینے ان کی زندگی اور حصول معاش کے لیے سراپا رحمت و مدد تھے۔ خلاصہ یہ کہ اجتماعی حالت ضعف و بے بصیرتی کی پستی میں گری ہوئی تھی، جہال اپنی تنابیں تانے تھا اور خرافات کا دورہ تھا۔ لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، عورت بچی اور خریدی جاتی تھی اور بعض اوقات سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے اور حکومتوں کے سارے عزائم اپنی رعایا کے خزانے خلیفے پر فوج کشی کرنے کے معبود تھے۔ اقتصادی حالت اجتماعی حالت کے تابع تھی۔ اس کا اندازہ عرب کے ذرائع معاش پر نظر ڈالنے سے ہوتا ہے کہ تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی، اور معلوم ہے کہ تجارتی آمد و رفت امن و سلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں، اور جزیرۃ العرب کے حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے کے امن و سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرام مہینوں ہی میں عرب کے مشہور بازار اخذ، ذیل، مجز اور ماجنہ وغیرہ، یہاں تک سنتنوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی بھی جاتی تھی وہ زیادہ تر یمن، ہیرا اور شام کے متصل علاقوں میں تھے۔ اندرون عرب کھیتی باڑی اور غلہ بانی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عرب عورتیں سوٹ کٹتی تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و ماتا ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا۔ فقر و بھوک کی وبا عام تھی اور لوگ ضروری کپڑوں اور لباس سے بھی بڑی حد تک محروم رہتے تھے۔ اخلاق یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے ہی کہ اہل جاہلیت میں خسیس و رذیل عادتیں اور وجدان و شعور اور عقل سلیم کے خلاف باتیں پائی جاتی تھی، لیکن ان میں ایسے پسندیدہ اخلاق فضیلہ بھی تھے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ اور شرمسار رہ جاتا ہے۔ مثلاً پہلا، کرم و سخاوت۔ یہ اہل جاہلیت کا ایسا وصف تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر اس طرح فخر کرتے تھے کہ عرب کے آدھے اشعار اسی کی نظر ہو گئے ہیں۔ اس وصف کی بنیاد پر کسی نے خود اپنی تعریف کی ہے تو کسی نے کسی اور کی۔ حالت یہ تھی کہ سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی سے گھر کوئی مہمان آ جاتا تھا اور اس کے پاس اپنی سی ایک اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا جو اس کی اور اس کے کنبے کی زندگی کا واحد ذریعہ ہوتی، تو بھی ایسی سنگین حالت کے باوجود اس پر سخاوت کا جوش غالب آ جاتا اور وہ
اٹھ کر اپنے مہمان کے لیے اپنی اونٹنی ذبح کر دیتا۔ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ بڑی بڑی دیات اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور خونریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے قابل فخر کرتے تھے۔ اسی کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ شراب نوشی پر فخر کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ بذات خود کوئی فخر کی چیز تھی، بلکہ اسی لیے کہ یہ کرم و سخاوت کو آسان کر دیتی تھی، کیونکہ نشے کی حالت میں مال لٹانا انسانی طبیعت پر گران نہیں گزرتا۔ اسی لیے یہ لوگ انگور کے درخت کو کرم اور انگور کی شراب کو عبدالکرم کہتے تھے۔ جاہلی اشعار کے دعووں پر نظر ڈالیے تو یہ مداح و فخر کا ایک اہم باب نظر آئے گا۔ عنترہ بن شداد ابسی اپنے لقا میں کہتا ہے، میں نے دوپہر کی تیزی رکنے کے بعد ایک زرد رنگ کے دھاری در جام بلوری سے بین جانب رکھتی ہوئی تبانہ اور منہ بند کے ساتھ نشان لگی ہوئی شفاف شراب پی، اور جب میں پی لیتا ہوں تو اپنا مال لٹا ڈالتا ہوں، لیکن میری آبرو بھرپور رہتی ہے، اس پر کوئی چھوٹ نہیں آتی، اور جب میں ہوش میں آتا ہوں تب بھی سخاوت میں کوتاہی نہیں کرتا، اور میرا اخلاق و کرم جیسا کچھ ہے تمہیں معلوم ہے۔ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ یہ جو کھیلتے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے، کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یہ نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو فاضل بچا رہتا اسے مسکینوں کو دے دیتے تھے۔ اسی لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ دوسرا، وفات عہد، یہ بھی دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، جس سے وہ بہرحال چمٹے رہے تھے اور اس راہ میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بھر کی تباہی بھی ہیچ کم سمجھتے تھے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہنی بن مسعود شیبانی، سموال بن عدیہ اور حاجب بن زرارہ کے واقعات کافی ہے۔ تیسرا، خودداری و عزت نفس، اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت و غیرت حد سے بڑھی ہوئی تھی، وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور ذرہ سی بات پر جس سے جہالت و اہانت کی بو آتی شمشیر و سنن اٹھا لیتے اور نہایت خونریز جنگ چھیڑ دیتے۔ انہیں اس راہ میں اپنی جان کی خطا پرواہ نہ رہتی۔ چوتھا، عزائم کی تکمیل، اہل جاہلیت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو مجد و افتخار کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے۔ پانچواں، حلم و بردباری اور سنجیدگی، یہ بھی اہل جاہلیت کے نزدیک قابل ستائش خوبی تھی، مگر یہ ان کی حد سے بڑھتی ہوئی شجاعت اور جنگ کے لیے ہمہ وقت آمادگی کی عادت کے سبب نذیر الوجود تھی۔ چھٹواں، بدوی سادگی، یعنی تمدن کی آلائشوں اور داؤں پیچ سے واقفیت اور دوری۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی، وہ فریب کاری و بدعہدی سے دور اور منفرد تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیہ نسبت حاصل تھی، اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت
अम्मा का बोझ उठाने के लिए मुंतखब किया गया, क्योंकि ये अखलाक अगरचे बाज़ औक़ात पर शर व फसाद का सबब बन जाते थे और इनकी वजह से अलामनाक हादसात पेश आ जाते थे, लेकिन ये फ़ी नफ़सी बड़े कीमती अखलाक थे जो थोड़ी सी इस्लाह के बाद इंसानी मुआशरे के लिए निहायत मुफीद बन सकते थे, और यही काम इस्लाम ने अंजाम दिया। ग़ालिबन इन अखलाक में भी इफ़ाए अहद के बाद इज़्ज़त नफ्स और पुख्तगी अज़्म सबसे ग़ैरन कीमत और नफ़ा बख्श जौहर था, क्योंकि इस क़ुव्वत ख़ाहिरा और अज़्म मुसम्मम के बगैर शराओ फसाद का खात्मा और निज़ाम में अदल का क़याम मुमकिन नहीं। अहले जाहिलियत के कुछ और भी अखलाक़ी फ़ज़ीला थे, लेकिन यहाँ सबका इहाता करना मक़सूद नहीं। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।